سورہ القصص کا معنی میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ۔ کیا وہ شخص جسے ہم نے ایک پسندیدہ وعدہ آخرت کر رکھا ہے، پھر وہ شخص اس وعدے چیز کو پانے والا بھی ہے، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا زندگی کا کچھ متاع معمول فائدہ دے رکھا ہے، پھر قیامت کے دن یہ شخص اپنے جرموں کے پاداش میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ یعنی نیک آدمی اور بدی آدمی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ نیکی آدمی جنتی ہوگا، بدی آدمی جہنمی ہوگا۔ سمجھ میں آئے گا بات؟ مطلب میں نے بتا دیا A to Z، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے معنی آپ سمجھو۔ کیا وہ شخص جس سے ہم نے یہ پسندیدہ وعدہ آخرت کا کر رکھا ہے، دیکھو تم کو جو کچھ بھی ملنا ہے آخرت میں ملے گا، جو کچھ بھی کرنا ہے حالت زندگی میں کر لو۔ سمجھ میں آئے گا بات؟ پھر وہ شخص اس موعود چیز کو پانے والا بھی ہے، یعنی جو اللہ کے طرف سے جو ملنے والا ہے، نیکی کا فائدہ نیکی، بدی کا عذاب بدی کا ملنے والا ہے۔ ایسے شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا زندگی کا کچھ متاع معمولی فائدہ دے رکھا ہے، پھر قیامت کے دن یہ شخص اپنے جرموں کا پاداش میں گرفتار کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال تم کو دے کے بھیج دیا دنیا میں، یہ مال کہاں خرچہ کیا اور کہاں کمایا، اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا، اس کا مطلب پڑے گا۔ پھر قیامت کے دن یہ شخص اپنے جرم کے پاداش میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اللہم اغفر لی۔ کل قیامت کے دن جب دنیا انسان زمین سے اٹھے گا تو زمین اپنے پیروں کو جو بولتے نا ٹکنوں تک پکڑ لے گی، جہاں پر وضو میں ہم پیر دھوتے ہیں وہاں تک، تو زمین چھوڑے گی نہیں۔ اس ٹائم پر اس پر 5 سوال کرے گی زمین، تو اس کا جواب دینے بغیر زمین چھوڑے گی نہیں۔ تم نے اپنی زندگی کہاں گزارا، اور زندگی کے اندر میں جو جوانی ہے وہ کس کام میں تم نے اس کو خرچہ کیا۔ دیکھو زندگی میں جوانی کتنا دن کا ہے، جب جوانی ختم ہو جائے گی، بچپن آج ختم ہو جائے گا تو جوانی آئے گا، جوانی ختم ہو جائے گا تو بڑھاپا آ جائے گا، بڑھاپا ختم ہو جائے گا تو موت آ جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اپنی جوانی کو کس کام میں خرچہ کیا، اس کے بعد میں مال کہاں کمایا اور کہاں خرچہ کیا، اور تم نے کتنا علم سیکھا اور اس پر تم کتنا عمل کیا اور تم دوسرے کو کتنا سکھایا۔ ان سوالوں کا جواب دیے بغیر پیروں کو چھوڑے گی نہیں زمین۔ اللہم اغفر لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی مصیبتوں سے، مجھے، میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت نسل بہ نسل ان سب کے حق میں دعائیں مانگتا ہوں کہ یا اللہ ایسی مصیبت سے ہمیں بچائے رکھے، ہم پر نظر اندازہ کرتے ہوئے بغیر حساب کتاب کے آپ کی رحمت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔